بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے ہم جو الفاظ ہیں ان کی لغوی اصطلاحی یعنی لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ سب سے پہلے ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے 5 حصے ہو سکتے ہیں: با الگ، اسم الگ، لفظ اللہ الگ، اور الرحمن الرحیم یہ الگ الگ۔ با کیا ہے جی؟ با حروف جارہ میں سے ہے۔ اس کا عمل آگے آنے والے اسم کو مجرور کرنا۔ حروف میں پھر یہ بحث ہوتی ہے کہ معرب ہے یا مبنی، تو یہ مبنی ہے جی، حروف میں سے ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ اسم۔ اصل میں یہ بھی اسم اللہ تھا، جو آپ نے پڑھا ہوگا حمزہ وصلی جو ہے وہ وسط کلام میں آئے تو وہ گر جاتا ہے، اس لیے یہاں سے حمزے کو گرا دیا تو پیچھے بسم اللہ رہ گیا۔ یہ اسم یہ وسم سے بنا ہے اسم یا سمون سے؟ اس میں بصری اور کوفیوں کے اختلاف ہے، یہ ہم آگے 3-4 پیج وہاں پہ اس کی مکمل بحث کریں گے۔ آگے لفظ اللہ، ہاں جی اسم کے بعد لفظ اللہ۔ لفظ اللہ یہ اس کی تعریف بھی جو ہے کیا ہوگی کہ لفظ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب اس کا وجود ہونا ضروری ہے، یعنی اللہ اس ذات کا نام ہے جس کا وجود ضروری ہے اور اس پر نہ کبھی فنا آئی ہے نہ آ سکتی ہے، اور ساری صفات کمالیہ کو جمع کرنے والی ذات ہے۔ یہ لفظ اللہ کی تعریف آپ کہیں بھی کوئی سوال آ جائے تو لکھ سکتے۔ اس کے بعد ہے جی الرحمن الرحیم، یہ دونوں مبالغہ کے صیغہ ہیں۔ الرحمن اور الرحیم دو صیغہ مبالغہ کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو دونوں میں مبالغہ ہے، الرحمن میں زیادہ ہے اور الرحیم میں کم، اور بعض نے یہ فرق لکھا ہے کہ الرحمن جو ہے اس کا مطلب ہے دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب ہے صرف مومنوں پر آخرت میں رحم کرنے والا۔ تو اس لحاظ سے یہاں پہ 2 صیغے ذکر کی۔ اس کے بعد عبارت ہے جی الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد الگ ہو گیا، للہ لام جار ہے، اور لفظ اللہ یہ الگ ہے، رب العالمین یہ دونوں الگ جملے ہیں۔ الف لام پہ بھی بحث ہے کہ الف لام کی کتنی اقسام ہے۔ یہ آج پہلا سبق ہے تو اس لیے آپ کو جو ہے نا الف لام کی بحث میں نہیں لے جاؤں گا، آگے چل کے انشاءاللہ ہم جو ہے نا الف لام کی اقسام پڑھیں گے۔ حمد آگے جی مصدر، اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، لغوی معنی حمد کا تعریف کرنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کرنا تعظیم کے ارادے سے۔ اصطلاحی معنی کیا ہوا؟ کسی کی اختیاری خوبی پر تعظیم کے ارادے سے زبان سے تعریف کرنا۔ اور آگے لام حرف جار، آگے جی لفظ اللہ کی بحث، تعریف پیچھے میں نے بتا دی ہے۔ رب مصدر ہے جس کا معنی ہے پرورش کرنا، پالنا، اور بعض کہتے ہیں یہ رب جو ہے اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی تربیت کرنے والا۔ تو
یہ رب جو ہے جب بغیر اضافت کے بولا جائے گا تو صرف اللہ پر بولا جاتا ہے، اور بغیر اور اضافت کے ساتھ غیر اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے، جیسے آپ نے فقہ میں پڑھا ہوگا رب المال، رب الدار وغیرہ۔ اس کے بعد ہے جی عالمین، یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم جو ہے اس میں اعلیٰ ہے، اس کا مطلب ہے وہ چیز جس سے کسی چیز کو پہچانا جائے۔ اس کے بعد ہے جی والعاقبۃ للمتقین، واو عطف ہے یہاں، اور العاقبۃ، عاقبت کے اوپر جو الف لام ہے، یہ بعض کی تحقیق کے بعض کی تحقیق کے مطابق جو ہے نا الف لام یہاں سے مضاف جو ہے نا اس کو حذف کر کے یہاں پہ الف لام لایا گیا ہے۔ تو مضاف یہاں پہ کیا تھا، اصل عبارت تھی خیر العاقبت یا حسن العاقبت، پھر خیر یا حسن کا لفظ جو ہے اس کو ہٹا کے یہاں پہ الف لام لایا گیا تو العاقبت بن گیا۔ اس کے بعد ہے للمتقین، یہ متقی کی جمع ہے۔ متقی کا مطلب ہوتا ہے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والا، پرہیزگار، نیک جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد عبارت ہے والصلاۃ علی، واو عطف ہو گئی الصلاۃ، صلاۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے جی دعا، لیکن اس کی نسبت جیسے کسی کی طرف کریں گے تو اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا رحمت، اور جب فرشتوں کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا استغفار، اور جب انسانوں کی طرف ہو تو اس سے مراد دعا ہے، اور پرندوں کی طرف ہو تو اس سے مراد تسبیح۔ رسول، رسول کا لغوی معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد۔ اور اصطلاحی معنی رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو مخلوق کی طرف احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لیے، اور اس کو آسمانی کتاب بھی دی ہو۔ یعنی رسول وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں انسانوں کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے احکام شرعیہ کی، اور اس کو کتاب بھی عطا کرتے ہیں۔ جبکہ ایک دوسرا لفظ ہے نبی، نبی جو ہے یہ عام ہے، خواہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب دی ہو نئی، یا نئی شریعت دی ہو یا نہ دی، اس کو نبی کہتے ہیں، اور جس کو مستقل نئی شریعت اور کتاب دی ہو اس کو رسول کہتے ہیں۔ محمد، یہ اس کے لغوی معنی ہے جی تعریف کیا ہو، تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ آپ کے دادا یا آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا محمد۔ آلہ، یہ آل، آل اصل میں یہ اہل تھا، کیونکہ کہتا ہے کہ جب لفظ جو ہے ان کی تصغیر بنائی جائے تو وہ اپنے اصل پہ لوٹ آتے ہیں، تو آل کی تصغیر ہم بناتے ہیں، آپ نے عوامل الناب میں تصغیر کے قواعد نومیر میں پڑھے ہوں گے، شرم یا تعامل میں۔ تو آل کی ہم جب تصغیر بناتے ہیں تو یہ اوہیل آتی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کی اصل جو ہے اہل ہے۔ اور آل کا مصداق، اس کا مطلب کیا ہے، کون ہے، یعنی بنو ہاشم، بنو مطلب یا ازواج مطہرات، آپ علیہ السلام کے داماد، یہ آل میں آتے ہیں۔ اصحاب، اصحاب جو ہے یہ صاحبن کی جمع ہے، جیسے نہرن کی جمع انہار آتی ہے۔ اصحاب جو ہے یا یاد رہے یہ صاحب کی جمع نہیں ہے، صحاب صاحبن کی جمع ہے، جیسے انہار جمع آتی ہے نہرن کی۔ صحابی، اصحاب جمع اور
واحد صاحب صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ اجمعین یہ جو ہے لفظ آل اور اصحاب کی تاکید ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں جی۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے مختص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام نیک لوگوں کے لیے ہے۔ والصلاۃ علی رسولہ، والصلاۃ والسلام، اور درود و سلام ہو اس کے بندے یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی ساری آل اور اصحاب پر۔ ترکیب بارف جار لفظ اسم، یہ مضاف، لفظ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول اور الرحیم صفت ثانی۔ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر، یہ اسم مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر باجار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ اشرع کے متعلق ہوا۔ اشرع فعل ضمیر انا اس کا فاعل، اشرع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لفظاً جملہ خبریہ اور معناً جملہ انشائیہ ہوا۔ الحمد مبتدا، لام حرف جار لفظ اللہ موصوف، رب العالمین یہ مضاف الیہ مل کر لفظ اللہ کی صفت، موصوف صفت مل کر لام جار کے لیے مجرور۔ جار مجرور مل کر یہ الحمد مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور معناً جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ والعاقبۃ للمتقین یہ مبتدا اور خبر ہیں، العاقبۃ مبتدا، للمتقین جار مجرور مل کر یہ ثابتۃ کے متعلق ہو کر یہ العاقبۃ مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں پہ آپ حسن العاقبت، یہاں پہ معذوف نکال لیں تو حسن العاقبت یا خیر العاقبت مضاف الیہ مل کر مبتدا بنیں گے اور للمتقین اس کی خبر بن جائے۔ واو عطف الصلاۃ، واو عطف یہ استئناف یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ الصلاۃ مبتدا علی جار، لفظ رسول، رسول یہ مضاف اور ہی ضمیر یہاں پہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مبدل منہ، اور محمد لفظ محمد یہ بدل، مبدل منہ بدل مل کر یہ معطوف علیہ۔ واو عطف آلہ مضاف الیہ مل کر پھر معطوف علیہ۔ واو عطف اصحابہ مضاف الیہ مل کر مؤکد اور اجمعین اس کی تاکید، مؤکد تاکید مل کر یہ معطوف، اور آلہ یہ معطوف علیہ تھا، معطوف علیہ معطوف مل کر پھر معطوف ہوا۔ رسول ہی محمد کا معطوف علیہ معطوف مل کر یہ رسول ہی محمد کا معطوف ہوا، پھر یہ مکمل جملہ معطوف علیہ معطوف مل کر علی جار کے لیے مجرور ہوا۔ جار مجرور مل کر یہ نازلۃ کے متعلق ہو کر یہ الصلاۃ مبتدا کی خبر،
تو نازلتن صیغہ اسم فاعل اور ضمیر ہیا مستتر اس کا فاعل، صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر الصلاۃ مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔